مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں سعادات ہیں کون لوگ، کس نسبت سے ان کو یہ احترام اور یہ عقیدت حاصل ہے، سید کیوں کہا جاتا ہے اور کس طرح سے احترام آل رسول ہونا چاہیے؟ سید کے حوالے سے کہ ان کا احترام، ان کی عظمت، ان کی سعادت کیا ہے، دیکھیے اس کو بطور تمہید پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز کسی کو بھی محبوب ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، تو محبوب کی وجہ سے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ مثلا اگر اس بات کو میں یوں لے کر آؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کچھ ہستیوں کو محبوب بنایا، جس کو اللہ نے محبوب بنایا اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو محبوب بنایا۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بڑے پیارے پیغمبر ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت فرماتا ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے ان کی زوجہ جب صفا و مروہ پر چلتی ہیں اور ان کے قدم مبارک لگتے ہیں، اب دیکھیں ان کی اہلیہ ہیں، ان کی زوجہ ہیں، لیکن اللہ کو ابراہیم علیہ السلام سے پیار تھا، تو آپ نے فرمایا کہ شعائر اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ اب یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، حالانکہ وہاں ان کے قدم لگے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے پیارے ہیں، ان کی نسبت سے ان کی زوجہ کے قدم لگے تو وہ مقام بھی مقدس ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، یا جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگی، یا جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، مختلف روایات ہیں، اس کے بارے میں حکم فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اسے صحن حرم میں نصب کر دیا جائے، یہاں پر نماز پڑھیں، لوگ آ کر سجدہ ریز ہوں، چونکہ اس کی نسبت کس سے ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ سے۔ اب جب دیگر انبیاء کا، ان کی عظمت احترام کا یہ تقاضا ہے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرکار دو جہاں ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اب ان کی نسبت جس چیز سے بھی ہوگی لازماً اس چیز کا احترام ہوگا۔ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ فتویٰ بھی ہے، دیگر علماء کا بھی ہے، کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیز ہے، حتیٰ کہ اگر وہ مٹی ہے، پتھر ہے، درخت ہے، اور اسی طریقے سے مکہ المکرمہ پورا شہر ہے، پھر مدینہ منورہ ہے، فرمایا ان سب کا احترام جو ہے فرض ہے، لازم ہے۔ اس دور کے امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فتویٰ ہے، آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی سادات کرام ہیں ان کا احترام فرض اور لازم ہے، ان کی تعظیم فرض اور لازم ہے۔ اب دیکھیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ نبی علیہ السلام سے۔ اچھا، جب عام چیزوں کے بارے میں یہ فتویٰ ہے کہ جن کی نسبت حضور سے ہو جائے اس کا احترام لازم ہے، تو جو آپ کی اولاد ہیں جس کے بارے میں خود قرآن کا بھی حکم ہے، اچھا یہ جو احترام کا حکم ہے، حسن سلوک کا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پاک کے اندر دیگر انبیاء کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے جب تبلیغ فرمائی، توحید اور رسالت کا جب پیغام پہنچایا، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو وہ اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں کہ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، کہا کہ اے میری قوم، یہ جو میں تبلیغ کرتا ہوں اس پر مجھے کوئی بھی مال و دولت، کوئی اجر تم سے نہیں چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وہ بھی تبلیغ فرماتے ہیں، وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی۔ لیکن آپ دیکھیں جب نبی علیہ السلام کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے بھی وہی توحید رسالت کا پیغام پہنچایا، لیکن تھوڑا سا نقطہ بدل رہا ہے، تھوڑا سا دیکھیں آپ زاویہ بدل رہا ہے۔ یہاں پر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میں بھی تبلیغ رسالت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، لیکن جو میرے قربا ہیں ان سے مودت چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ قربا کے بارے میں امام اہل سنت نے لکھا کہ اس سے مراد سادات کرام ہیں، اس سے مراد اہل بیت عظام ہیں، یہ قربا سے مراد۔ اور یہ اب اللہ کا حکم ہو گیا کہ جتنے بھی سادات ہیں ان کا احترام تم نے کرنا، یہ تم پر فرض اور لازم ہے، اجر رسالت کی صورت میں، اجر رسالت کی صورت میں۔ اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ لفظ مودت آیا ہے، قرآن میں لفظ محبت بھی آیا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، لیکن یہاں پر مودت کا لفظ آیا ہے۔ علماء نے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ویسے تو بظاہر دونوں کا معنی ایک ہی محبت کرنا، لیکن ایک باریک سا فرق ہے۔ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے، محبت وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر دو محبت کرنے والے دور بھی ہو جائیں تو وہ پھر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن مودت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ جدا ہو جائیں تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ جیسے مچھلی پانی میں ہے تو اسے پانی کے ساتھ اس کا تعلق مودت والا ہے، اگر وہ الگ ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک مودت والا ہے، اگر آپ اسے لیس کریں گے تو ایمان سے خالی ہو جائیں گے، ایمان ختم ہو جائے گا۔